بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، ہر ایک کی دلی خواہش اور دلی تمنا ہوتی ہے کہ میرا دماغ بڑھ جائے۔ ہر ایک کی یہی خواہش اور یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی دیکھوں فوراً یاد ہو جائے، میں جو کچھ بھی سنوں فوراً یاد ہو جائے، میں جو کچھ بھی پڑھوں میرے دماغ کے اندر فٹ ہو جائے، میرے دماغ میں محفوظ ہو جائے۔ اور اس کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ آپ کیا کریں جس کی وجہ سے آپ کا دماغ بڑھ جائے، آپ کے دماغ کے اندر وسعت پیدا ہو، آپ ایک مائنڈڈ بن سکے۔ میں کچھ وظائف بتاؤں گا، کچھ دعائیں بتاؤں گا اور کچھ کھانے کی چیزیں بھی بتاؤں گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آپ کو روکوں گا۔ اگر آپ نے ان تینوں باتوں پر عمل کر لیا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ مائنڈڈ ضرور بنیں گے۔ آپ جو کچھ بھی دیکھیں گے فوراً یاد ہو جائے گا، جو کچھ بھی سنیں گے فوراً یاد ہو جائے گا، جو کچھ بھی پڑھیں گے آسانی کے ساتھ آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا۔ چلیے سب سے پہلے ہم وظیفے کی طرف نظر کرتے ہیں۔ میں دو چند وظیفے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان وظائف میں سے کسی ایک وظیفے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کا اثر اس قدر ہوگا کہ آپ کا دماغ بڑھ جائے گا، آپ کو خود بخود احساس ہونے لگے گا۔ ان وظیفوں میں سے سب سے پہلا اور پاورفل وظیفہ یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قوی پڑھیں۔ اس وظیفے سے آپ کو بہت ہی فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ وظیفہ مجرب ہے، میں نے خود اس وظیفے پر عمل کیا ہے اور کرتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ پچھلے 10 سالوں سے اس وظیفے کا اہتمام میں کر رہا ہوں۔ پہلے میرا دماغ کیا تھا، اب کیا ہے، میں خود سمجھ سکتا ہوں۔ کسی ساتھی نے مجھے کہا تھا، مجھے ترغیب دی تھی، میں پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس عمل کو اور اس وظیفے کو کرتا ہوں۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا وظیفہ یہی ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ وظیفہ بھی پاورفل ہے۔ اس وظیفے کا اہتمام کر کے بھی آپ مائنڈڈ بن سکتے ہیں، اپنے دماغ کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے حافظے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنی ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 115 مرتبہ یا علیمو یا علیمو یا علیمو پڑھیں اور پھر دل پر دم کر لیں، یا اپنے ہاتھ کو دل پر رکھ کر 115 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں۔ بہت فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ 3 وظیفے میں نے آپ کو بتائے، ان تینوں وظیفوں میں سے کسی ایک وظیفے پر بھی آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا دماغ ضرور بڑھے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور وظیفہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک بسکٹ لیں اور اس بسکٹ کے اوپر سورہ فاتحہ کو لکھیں اور 40 دن تک آپ اس بسکٹ کو کھاتے رہیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو آپ کسی بسکٹ پر سورہ فاتحہ کو لکھیں اور اس بسکٹ کا استعمال کریں، اس کو کھائیں۔ اس سے بھی آپ کو بہت ہی فائدہ ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک چینی کا برتن لیں اور اس برتن میں سورہ یاسین کو لکھ کر پانی اس میں رکھ کر اس کو پیے، اور یہ عمل آپ کو 40 دن نہیں، 20 دن نہیں
بلکہ صرف اور صرف 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن تک چینی کے برتن میں سورہ یاسین کو لکھ کر آپ کو پینا ہے، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طریقے سے آپ وظائف کا اہتمام کر کے آپ مائنڈیڈ بن سکتے ہیں، اپنے دماغ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس اتنی وسعت ہے، تو آپ بادام اور کشمش کا استعمال کریں، وہ بھی نہار منہ، یعنی سب سے پہلی خوراک جو آپ کے حلق سے نیچے اترے وہ کشمش اور بادام ہو۔ ضروری نہیں کہ زیادہ مقدار میں ہو، 2 3 4 بھی اگر آپ کھاتے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا حافظہ قوی ہوگا۔ اور ایک اہم ترین بات وہ یہ کہ آپ ہر نماز کے لیے، ہر وضو کے وقت آپ مسواک کا استعمال کریں۔ مسواک کا استعمال کرنا قوت حافظہ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور سب سے اہم اور بنیادی بات جو میں نے شروع میں ہی رکھی تھی کہ کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا جن باتوں سے آپ کو رکنا پڑے گا، یعنی کچھ احتیاطی باتیں بھی رکھوں گا، وہ یہ کہ اگر آپ قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بٹھانا چاہتے ہیں، قرآن کریم کو یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، آپ کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ گناہ ایک تاریکی ہے اور علم ایک نور ہے۔ العلم نور۔ گناہ اور علم 2 متضاد چیز ہیں اور یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ علم اور گناہ، علم نور ہے اور گناہ تاریکی ہے۔ روشنی اور تاریکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دل ایک ہے، اسی دل کے اندر گناہ بھی ہو اور کلام اللہ بھی ہو، اسی دل کے اندر گناہ بھی ہو اور علم بھی ہو، یہ ممکن نہیں۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ آگ اور پانی یہ 2 متضاد چیز ہیں۔ ایک جگہ آگ اور پانی جس طریقے سے جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک ہی دل میں گناہ اور قرآن کریم، گناہ اور علم جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اگر آپ طالب علم ہیں، آپ قرآن کریم کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سے گناہ ہو جائے، اور ہونا ہی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، تو سب سے پہلے اولی مرحلہ میں آپ توبہ کریں، عزم و ارادہ کریں کہ آئندہ ایسی غلطی مجھ سے نہیں ہوگی۔ تو گناہوں کو ترک کرنا سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی وظیفے کریں، چاہے آپ کتنا ہی بادام، کتنی ہی کشمش کھائے، کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو گناہوں کو ترک کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کریم یاد کرتے ہیں تو یکسوئی ضروری ہے، ٹینشن سے بری ہونا ضروری ہے۔ تو وظائف کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ گناہوں سے اجتناب اور قرآن کریم کو یاد کرتے وقت قرآن کریم کی طرف دھیان۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔